بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی تاریخ کے سچے خزانوں سے کشید کردہ ایک تاریخی حقیقت کی کہانی، محمد ایوب کیمخانی ایڈوکیٹ اینڈ کالمسٹ، خوشبو علم کے تحفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے بو علی قلندر اور ظالم شہنشاہ ہند علاؤالدین خلجی۔ یہ علاؤالدین خلجی وہی حکمران ہے جس نے اپنے محسن مربی اور سسر جلال الدین خلجی کو قتل کر کے تخت ہند حاصل کیا، اور یہ وہی علاؤالدین خلجی ہے جس نے رانی پدمنی کے حسن کے چرچے سن کر قلعہ چتور پر رانی پدمنی کو حاصل کرنے کے لیے حملہ کیا، لیکن رانی کنویں میں کود کر اپنی جان دے چکی تھی۔ یہ وہی علاؤالدین خلجی ہے، ظالم بادشاہ، جس نے کم تولنے پر حکم دیا تھا کہ جو بھی کم تولے اس کا گوشت کاٹ کر ترازو میں ڈال دیا جائے۔ اسی علاؤالدین خلجی کے دور میں علی شاہ قلندر مسجد قوت الاسلام پانی پت میں مفتی اور پیش امام تھے، پھر جذب میں آ گئے اور جنگل میں نکل گئے۔ ان کے مریدین بھی ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور مجمع لگا رہتا تھا۔ ان کا ایک مرید مرشد کے سوچ میں چلا آ رہا تھا کہ بادشاہ کا ایک وزیر امیر کی سواری نکلی اور اس کے نوکروں نے ہٹو بچوں کے ساتھ اسے کچھ دیر ہوئی مرید کو تو اسے کوڑوں سے مارا، لہو لہان کر دیا۔ وہ بیچارہ روتا ہوا آ کر سائیں کی محفل میں بیٹھ گیا۔ بو علی قلندر نے دیکھا، پوچھا تو رو پڑا، بولا سائیں مجھے بے گناہ مارا ہے۔ سائیں کو جلال آ گیا۔ سائیں نے ایک دم قلم دوات منگوائی اور خط لکھا، بولا اے علاؤالدین کھوتائے دلی، تیرے ایک وزیر نے میرے ایک مرید کو بے گناہ مارا ہے، یا تو اس کا انصاف کر یا میں گدی سے پکڑ کر تجھے تخت شاہی سے اتار دوں گا۔ یہ لکھ کر آپ نے اسی مرید کو حکم دیا کہ جاؤ بادشاہ کے دربار میں یہ خط لے کر جاؤ۔ وہ مرید پیروں میں گر گیا سائیں کے، بولا سائیں میں نے معاف کیا، خدا کے لیے معاف کر دو، بادشاہ میری گردن مار دے گا۔ ادھر تو جان چھٹ گئی بیچارے کی مار سے ہی، ادھر تو سر جانے کا خطرہ ہے۔ مرید نہیں گیا، لیکن بو علی قلندر کا جلال عروج پر تھا۔ آپ کے دوسرے مریدوں کو بھیجا اور وہ چلے گئے شاہی دربار میں۔ جب یہ خط پڑھ کر سنایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے اسی وقت اس امیر کو سر دربار کوڑے لگوائے اور اس کا مال بحق کے سرکار ضبط کیا، اس کے بیوی بچوں کو نکال کر اس کا گھر سیل کر دیا اور وہ شاہی مجرم قرار پایا۔ اور مریدوں کو کہا جا کر سائیں کو میرا سلام عرض کرنا اور کہہ دینا کہ آپ کا حکم پورا ہوا۔ وہ چلے گئے، سائیں کو بتا دیا تمام مریدوں نے۔ ادھر وہ امیر اور اس کے بیوی بچے در بدر ہو گئے، ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے۔ امیر کی بیوی لے کر اس امیر کو بو علی قلندر کے ڈیرے پر آئی اور پیر پکڑ کر رونے لگ گئے سب کہ سائیں ہمیں معاف کر دو۔ آپ نے کہا بھائی یہ تو میرے مرید کا مسئلہ ہے۔ اس مرید کے پیر پکڑ لیے، وہ غریب مرید بیچارہ، اور کہاں امیر اور وزیر اور اس کے بال بچے، اس نے بھی معاف کیا۔ سائیں کو کہنے لگے جی مرید نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دو۔ سائیں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے، میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ سائیں نے معاف کیا، کہا سرکار بادشاہ کو بھی کہیں کہ وہ بھی مجھے معاف کرے۔ سائیں نے دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس اپنے مریدوں کو بھیجا اور اسے کہا کہ بھائی میرے مرید نے معاف کیا تمہارے امیر کو، میں نے معاف کیا اللہ کے لیے، اب تم بھی معاف کر دو۔ بادشاہ نے اس کی تمام مراد معاف کر کے تمام مراد بحال کر دی اور اسے پھر اپنے دربار شاہی میں جگہ دی۔ یہ خط بو علی قلندر کا جو خط ہے وہ آج بھی بھارت کی لائبریریوں میں محفوظ ہے اور آپ نیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے میرا ایک تاریخی اور روحانی تحفہ آپ کی علم کے لیے، اہل علم کے لیے حاضر خدمت ہے۔